اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين۔ السلام علیکم ناظرین، 90 پارے کے خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ اعراف جاری ہے۔ اس میں مختلف قوموں کے درمیان رسول بھیجنے، ان کو جھٹلائے جانے اور اس کی پاداش میں ان کو دردناک انجام کا ذکر کرنے کے بعد نبیوں اور رسولوں کی بعثت کے تعلق سے ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کے بھیجنے سے پہلے اس قوم کو تنگی اور سخت حالات سے دوچار کیا جاتا ہے تاکہ اس کے دل قبول حق کے لیے نرم ہو جائیں، لیکن جب اس ماحول میں بھی وہ حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو اللہ اسے خوشحالی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اچانک ان پر اپنا عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ ان قوموں نے اپنے رسولوں کو مان لیا ہوتا تو ان پر زمین اور آسمان سے برکتیں نازل کی جاتی۔ پھر پچھلی قوموں کے واقعات سنانے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی اللہ کی کھلی نشانیوں کو جھٹلا دیتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے بعد وہ کبھی حق قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور بنی اسرائیل کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے دربار میں جانے، اللہ کی دی ہوئی نشانیاں دکھا کر اپنے رسول ہونے کا اعلان کرنے اور فرعون سے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کے مطالبے کا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اس نے اس دعوے کے ثبوت میں دلیل مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی 2 نشانیاں اس کے سامنے پیش کر دیں۔ ایک نشانی تو آپ کی لاٹھی تھی جو زمین پر ڈالتے ہی جیتا جاگتا اژدہا بن جاتی تھی، دوسری نشانی آپ کا ہاتھ تھا جسے جیب میں ڈال کر باہر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا تھا۔ یہ نشانیاں دیکھ کر فرعون کے درباری بول اٹھ پڑے کہ یہ تو جادو ہے۔ اس طرح انہوں نے فرعون کے ذہن کو صحیح بات کی طرف جانے سے روک دیا اور اس کو مشورہ دیا کہ شہر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا کر مقابلہ کرایا جائے تو موسیٰ کے جادو کا راز یہیں کھل جائے گا۔ جادوگروں کو بلایا گیا اور حضرت موسیٰ کی نشانیوں سے ان کے جادو کا مقابلہ کرایا گیا۔ جادوگروں کا جادو ہار گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں جیت گئیں اور آخرکار جادوگر بھی ایمان لے آئے۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون کو اس خدشے کا احساس دلایا کہ موسیٰ اور ان کے بھائی کو آزاد چھوڑ دینے سے ملک میں فساد پھیلے گا اور لوگ آپ کی اور آپ کے معبودوں کی بندگی کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس پر اس نے کہا کہ میں ان بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی لڑکیوں کو، عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا۔ ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے گھبرانے کے بجائے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور آخرکار کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون کی قوم پر نازل کیے جانے والے عذابوں کا ذکر کیا ہے کہ پہلے ان کو کئی سال تک قحط میں مبتلا رکھا گیا اور ان کی فصلوں کی پیداوار بھی کم ہونے لگی۔ یہ سب اس لیے کیا گیا کہ شاید انہیں ہوش آ جائے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بت ٹھہراتے۔ جب ان کی ہٹ دھرمی اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تک کہہ دیا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں، تو ان پر طوفان بھیجا گیا، ٹڈی دل چھوڑے گئے، سرسریاں پھیلائی گئیں، مینڈک اور خون کا عذاب بھیجا گیا، لیکن یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے۔ اس کے بعد موسیٰ کو کوہ طور پر بلائے جانے اور ان کے پیچھے بنی اسرائیل کا بچھڑے کا پتلا بنا کر اسے معبود بنانے کا بھی ذکر ہے۔ نیز ان انعامات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے اور ان کی عہد شکنیوں کا بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا جو ان انعامات کو پانے کے بعد بھی اس قوم کی طرف سے ہوتی رہیں۔ موسیٰ کو کوہ طور پر بلائے جانے اور ان کے پیچھے بنی اسرائیل کا بچھڑے کو پتلا بنا کر اسے معبود بنانے کا بھی ذکر ہے۔ ان تفصیلی واقعات کو بیان کر کے ان سے قریش کے کافروں، یہودیوں اور اہل ایمان تینوں کو کچھ سبق دیے گئے۔ ایک، کفار قریش کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ حق اور باطل کی جنگ میں یہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ حق کی طرف چند لوگ ہیں اور باطل کی طرف پوری قوم، لیکن اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ باطل کے پیچھے کتنی ہی قوت کیوں نہ لگی ہوئی ہو، غلبہ حق کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ 2، حق کی دعوت دینے والوں کے خلاف جو چالیں چلی جاتی ہیں وہ چالیں چلنے والوں پر ہی الٹی پڑتی ہیں۔
3. اہل ایمان کو بھی اس میں ایک تو یہ سبق دیا گیا ہے کہ مخالفین کے مقابلے میں اپنی قلت اور کمزوری سے ہمت نہ ہاریں. دوسرا سبق یہ دیا گیا ہے کہ اب ایمان لانے کے بعد جو گروہ یہودیوں کی روش اختیار کرتا ہے وہ پھر یہودیوں کی ہی طرح اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوتا ہے. 4. یہودیوں کے سامنے ان کی عبرتناک تاریخ پیش کر کے انہیں باطل پرستی کے برے انجام سے ہوشیار کیا گیا. اس کے بعد عام انسانوں سے خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ تم سب سے یہ عہد دیا جا چکا ہے کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے اور تم نے خود اس کا اقرار کیا ہے، اس لیے قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے. شرک اور کفر کرنے کا الزام کوئی اپنے آباء اجداد کو نہیں دے سکتا کہ یہ تو انہوں نے شروع کیا تھا، ہم اس کے قصوروار نہیں ہیں. پھر خاص طور سے ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے کہ شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور وہ شخص بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا. اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑے رہنے کی وجہ سے اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہتا ہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہتا ہے. یہی مثال ان لوگوں کی بھی ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. جو لوگ دل، آنکھ اور کانوں کا صحیح استعمال کر کے راہ راست حاصل نہیں کرنا چاہتے، ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ انہیں تو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. خاتم کلام پر نصیحت اور ملامت کے ملے جلے انداز میں لوگوں کو اہم ترین گمراہیوں پر متنبع کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو حکمت و تبلیغ کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں. اس سلسلے میں فرمایا گیا ہے کہ اے نبی، نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف بھلائی کی تلقین کیے جاؤ، جاہلوں سے نہ الجھو، اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو. عام لوگوں سے کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے. آخر میں مزید ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. جن فرشتوں کو اللہ کا قرب حاصل ہے وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اللہ کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، بلکہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. سورہ انفال شروع ہوتی ہے. سورہ انفال مدنی صورت ہے اور جنگ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے. اس کا مرکزی موضوع حق و باطل کی جنگ میں نصرت و شکست کے عوامل پر روشنی ڈالنا ہے. اسلام اور کفر کے درمیان برپا ہونے والی پہلی باقاعدہ جنگ یعنی جنگ بدر پر مفصل تبصرہ کرتے ہوئے ان عوامل کو واضح کیا گیا ہے کہ اس جنگ میں کفار کے 1000 لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد محض 313 تھی، لیکن جیت مسلمانوں کی ہوئی تھی. جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد جب مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ آیا تو مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا. اس کی کئی وجوہ تھی، چنانچہ آغاز سورہ میں ہی ان سے فرمایا گیا کہ مال غنیمت عرب کے تمام قاعدے کے مطابق جو پائے اسی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اس کی تقسیم کیسے ہو فوری طور پر یہ بتانے سے پہلے جنگ کے سلسلے میں مسلمانوں کی بعض کمزوریوں کا ذکر کر کے انہیں اصلاح کا موقع دیا گیا. مثلاً بعض لوگ کفار کے لشکر کے مقابلے کے لیے جانے سے گھبرا رہے تھے اور اس سے مقابلہ کرنے کی بجائے کفار کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنا چاہتے تھے. انہیں بتایا گیا ہے کہ اس جنگ میں کامیابی کا بڑا حصہ اللہ کی مدد و نصرت کا ہے. اسی طرح انہیں اللہ پر توکل اور رسول کی اطاعت کا سبق دیا گیا ہے. اس کے بعد اس جنگ کے اخلاقی مقصد کو واضح کرتے ہوئے ان اخلاقی صفات کی توضیح کی گئی ہے جن سے انہیں اس معرکے حق و باطل میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. چنانچہ فرمایا کہ جب لشکر کی صورت میں کفار سامنے ہوا تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو، الا یہ کہ کسی جنگی چال کے طور پر ایسا کرو. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، رسول جب تمہیں بلائے تو اس کی پکار پر لبیک کہو. اللہ اور رسول کی طرف سے جو ذمہ داریاں عطا کی جائیں انہیں امانت کہا گیا ہے اور ان کے سلسلے میں غداری کرنے سے منع کیا گیا ہے. منافقین، یہودیوں اور جنگ میں قید ہو کر آنے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ جب انہیں اللہ کا کلام سنایا جاتا تھا تو انہیں کہانیاں بتا کر رد کر دیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کرتے تھے کہ اگر واقعی وہ حق پیش کر رہے ہیں تو ہم پر آسمان سے کوئی دردناک عذاب لے آئیں. اس کے جواب میں ان سے فرمایا گیا اس وقت تو عذاب کا موقع نہیں تھا، لیکن اب جب کہ تم مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہو، انکار حق کی پائداش میں ایک عذاب کا مزہ چکھو. اس طرح جنگ میں شکست ان کے لیے عذاب سے کم نہ تھی. انہیں سنبھلنے کا ایک اور موقع دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر اب بھی وہ باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا. اس کے بعد مسلمانوں کو حتمی حکم دیا گیا ہے کہ جب تک فتنہ باقی ہے ان کافروں سے جنگ کیے جاؤ یہاں تک کہ دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. ناظرین، یہ تھا 9ویں پارے کا خلاصہ. کل پھر اگلے پارے کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
رمضان المبارک کے لیے عمدہ اور معیاری کھجوروں کا واحد مرکز فرینڈز زردہ اسٹور ناندیڑ۔ ہمارے یہاں ترکش، سعودی، ایرانی، اجوا، مڈ جول کلمی، مبروم، سوکری، کھودری، اسادوی، کیمیا، مضافاتی، ڈیلیگیٹ نور، رازانہ اور پینٹ کھجور واجبی دام پر یعنی 70 روپے سے لے کر 4000 روپے فی کلو تک کھجوریں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ عمدہ کوالٹی کے ڈرائی فروٹس جس میں بادام، کاجو، پستہ، کشمش اور شربت روح افزا بھی ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ فرینڈ زردہ اسٹور خدیم مونڈا مارکیٹ ناندیڑ۔ ڈائریکٹر عبدالسلیم سوداگر قادری الکاظمی، مینیجنگ ڈائریکٹر عبدالریان سوداگر، مارکیٹنگ مینیجر افنان سوداگر۔